یہ فارسی شاعر نے کہا ہے جنت بے بہا نمی دہی میدانم. جو براہ راست ترجمہ سمجھتے ہیں وہ زیادہ محظوظ ہوں گے. میں صحیح ترجمہ کر لوں گا لیکن وہ براہ راست سمجھنے میں جو ہے نا وہ سکون لطف ملتا ہے وہ ترجمہ میں نہیں ملتا. جنت بے بہا، بہا قیمت کو کہتے ہیں، بیش بہا یعنی زیادہ قیمتی چیز کو، ہاں بیش بہا. جنت بے بہا نمی دہی میدانم. خدایا مجھے معلوم ہے کہ تو جنت قیمت لے کے نہیں دیتا. وہ جس کے بعد جتنا زیادہ پیسہ ہو ہاں وہ جنت کا حقدار بن جائے. اما بے بہا نمی دہی میدانم. تجھے اپنے بندوں کو جنت بھیجنے کے لیے ایک بہانہ چاہیے. بہانہ، یہ بہانہ نہیں تو اور کیا ہے؟ جو اپنے آپ کو گناہ سے نامحرم سے بچاتا ہے. روایات میں ہے جو آدمی اپنی نگاہ، قرآن میں ہے نا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہو جب جائیں نامحرموں کے مجمع میں اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں. اپنے نگاہوں کو نیچے رکھو، تم اپنے دل کے اندر ایمان کی حلاوت اور شیرینی کو محسوس کرو گے. یہ روایت کے الفاظ ہیں. جی آدمی گناہوں سے بچ کے راہ خدا میں شہید ہونے والے سے زیادہ اجر کا حقدار بن سکتا ہے راہ خدا میں. اور گناہوں سے بچنے کے لیے گناہوں کی فہرست معلوم ہونی چاہیے. گناہوں کی گناہان کبیرہ، ایک تو یہ ہے کہ وہ راہ خدا میں لڑکے شہید ہونے سے بھی زیادہ اجر ملتا ہے. دوسرا باقی چھوٹے موٹے گناہ آپ توبہ نہ بھی کریں، گناہان کبیرہ سے بچنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو ان گناہوں کو بخش دیتا ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ یکفر اللہ عن سیئاتکم. اگر تمہارے پاس گناہان کبیرہ کی فہرست ہو، یہ گناہان کبیرہ ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگلے جمعہ کو جواب تشریف لائیں گے وہ 70 وہ نہیں، کم از کم آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ نے اپنی کتاب فقہ کی مدلل کتاب، مفصل کتاب منہاج الصالحین کے اندر جو فہرست دی ہے بالکل کتاب کی شروع میں، انشاءاللہ جواب تشریف لائیں گے. یہاں آپ کے جو ہے نا وائٹ بورڈ پر وہ گناہان کبیرہ کی فہرست جو ہے نا وہ گناہان کبیرہ وہ ہدیہ کے طور پر ہم آپ کی خدمت میں وہ پیش کریں گے. ان کو دیکھیں تاکہ بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے یہ کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اصل میں ہوتا ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا ہے آدمی اگر گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے تو اس کا آخرت کا عذاب بھی ہے، دنیا میں بھی اس کو نقصانات ہوتے ہیں. لیکن اگر لا علمی میں وہ گناہ کر جائے تو وہ آخرت کا عذاب سے تو وہ بچ جاتا ہے، لیکن دنیا کے کچھ نقصانات ہیں ان سے وہ نہیں بچ سکتا. جیسے امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری دعائیں خدا کی بارگاہ میں قبول ہو، اذا اردت ان تستجاب دعوتک، تو اگر یہ چاہتا ہے کہ میری مانگی گئی دعائیں خدا کی بارگاہ میں قبول ہو، فلیطب مکسبک ومطعمک، حلال ذریعے سے کماؤ اور جو حلال ذریعے سے کما کے لاتے ہو اس کو پاک کر کے کھاؤ. 100% حلال کی کمائی سے آپ جا کے وہ مرغ خریدتے ہیں اور وہ جو ہے نا وہ مرغ کی بوٹیوں کو جو ہے نا وہ خونالود ہاتھوں سے بوٹیاں آپ کی فرمائش کے مطابق پیس بنا کے دیتا ہے اور خاتون خانہ کو ان بوٹیوں کو پاک کرنے کا طریقہ نہ ہو اور زبردست قسم کے مسالے کے ساتھ آپ کو کھانا کھلا دے، ہاں وہ آپ شاید گناہگار نہ ہوں، آپ کے بچے بھی گناہگار نہ ہوں، چونکہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ناپاک ہے، لیکن یہ دعا قبول نہ ہونے کا نقصان ہے، اس نقصان سے آپ نہیں بچ سکتے. یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ ایک شربت ہے یا دوائی ہے یا کیپسول ہے، وہ اس کے اوپر ایکسپائر جو ڈیٹ ہے اس کی طرف توجہ آپ نے نہیں کی، اس کو جو ہے نا وہ ایکسپائر ہوئے 2-3 سال ہو گئے ہیں، آپ اگر کھائیں گے تو وہ نقصان کرے گی. اس لیے جو ہے نا وہ آپ نقصان سے نہیں بچیں گے کہ آپ نے ایکسپائر ڈیٹ جو ہے نا اس کو پڑھا نہیں ہے. اس کو قدرتی اثر کہتے ہیں. کچھ گناہوں کا قدرتی اثر ہوتا ہے. حرام خوری یا نجیس خوری کا نقصان وہ دعاؤں کا مسترد ہونا ہے. وہ آپ کو پتہ ہو کہ لقمہ جو کھا رہا ہوں وہ حرام ہے یا حلال، جی ناپاک ہے یا پاک،
اس نے یہ نقصان آپ کو پہنچانا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ ہاں، آخرت کے عذاب کا انسان اس صورت میں مستحق بنتا ہے جب پتہ ہو کہ یہ حرام ہے، جب پتہ ہو کہ یہ ناپاک ہے اور پھر بھی کھائے، علم کے باوجود کھائے۔ دو نقصان ہے، دنیا کا نقصان دعا قبول نہیں ہوتی، آخرت کا نقصان سزا اور عقاب ہے۔ لیکن لا علمی میں کھائیں تو آخرت کے عذاب سے تو بچ سکتا ہے، لیکن دنیا کا جو نقصان ہے بندہ اس سے نہیں بچ سکتا۔